نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الیکشن کا زمانہ قریب ہے اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاست اور حکومت کو اسلام سے کوئی دخل نہیں ہے. حالانکہ شریعت ایک جامع مذہب ہے، انسان کی ساری فطری تقاضوں کو پورا کرنے والا مذہب ہے. لہذا زندگی گزارنے کے ہر شعبوں میں اس کی مستقل تعلیم موجود ہے. امیر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، رعایا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، ایک صوبائی وزیر ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہوگی، ایک ضلعی وزیر ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہوگی، لوگوں میں انتخاب ہوگا تو انتخاب کی کیا نوعیت ہوگی اور کس بنیاد پر انتخاب ہوگا، کیسے افراد کو چنا جائے گا. شریعت اسلام نے ساری تعلیمات کو دی ہے. ایک ہے امیر کا انتخاب اسلام کی نظر میں، اور موجودہ دور میں امیر کا انتخاب جو جمہوریت کے آگے. اسلام کی بات یہ ہے کہ امت کے سارے افراد اپنے اندر جو سب سے زیادہ اچھا آدمی ہو اس کو امیر منتخب کرے. انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لیے تعالیٰ کے شانوں کی طرف سے امیر ہوتے ہیں. وہاں انتخاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. امت مجتمع ہوتی ہے، امت دعوت اس پر مجتمع ہوتی ہے کہ نبی کو اپنا امیر تسلیم کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. خلافت کے دور میں امیر اس کے انتخاب کی چند شکلیں ملتی ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ موجودہ امیر اپنی زندگی میں ایسے اشارے اور کنارے بدلا دے جس سے معلوم ہو جائے کہ ان کے بعد امیر کیوں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بعض ایسے افعال، بعض ایسے کام انجام دیے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ آپ کے بعد، آپ کی دنیا سے تشریف بری کے بعد پوری امت مسلمہ کے امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے فرض الموضوعات سے آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنے بھائی اور اپنے والد کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے ایک عہد نامہ لکھوں. اور یہ تو فیصلہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے، مسجد کی حاضری سے آپ معذور ہو گئے تو آپ نے اپنی جگہ پر امامت کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت بھی پیش کی کہ ہمارے والد بہت نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر امامت نہیں کرا سکیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھائے. اشارے سے گویا کہ امیر وقت اپنی زندگی میں یہ اشارے کر دیتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے بعد امیر پورا ہو. ایک طریقہ تو اسلام میں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امیر اشارہ کر نہیں، صراحتاً یہ طے کر دے کہ میرے بعد آپ سے امیر ہونا چاہتا ہوں. اسی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صراحتاً
امیر منتخب کیا کہ میرے بعد آپ کے امیر یہ ہوں گے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے درخواست کی کہ امیر المؤمنین آپ کی آدمی کا انتخاب کیا ہے؟ علم و فضل کے اعتبار سے، تقویٰ تقدس کے اعتبار سے یقیناً وہ اس لائق ہے کہ عمارت کے بوجھ کو دبا رہے. کوئی اشکال نہیں، مسلم شخصیت ہے. البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مزاج کے اعتبار سے تھوڑے سخت ہیں اور انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے اتنی سختی شاید ممکن ثابت نہ ہو. مشورہ ہے کیا کسی اور کو امیر بنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی سواری پر امیر منتخب کیا ہے اور میری نظر میں تم سارے لوگوں نے یہ اختیار کی، سب سے اختیار کی. آج حضرات صحابہ نے یہاں سے ارشاد فرمایا کہ آپ امیر حضرت عمر کو بنائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو نہ بنائیں گے سب سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں یاد کروں گا الہ العالمین پورے زمین پر میری نظر میں جو سب سے اچھا آدمی تھا میں اس کو امیر بنا کر آیا. اس بات کی طرف ہے عمارت کس کے حوالے ابھی اس کو بنایا جائے. امت میں جو سب سے زیادہ نیک اعلی آدمی ہو وہ امامت کا حقدار ہے، چاہے امیر اشارتاً طے کر دے چاہے امیر صراحتاً طے کر دے. یہ دونوں طریقے ہیں. ایک طریقہ اور بھی وہ طریقہ ہی ہے کہ امیر المومنین اپنے بعد ایک کمیٹی بنائے 6 افراد کی، 5 7 8 10 افراد کی، بہت بڑی بنا اور اس کمیٹی میں سارے سلسلہ تقویٰ تقدس والے، علم و فضل والے، آخرت کا دھیان رکھنے والے، قدم پر اللہ سے ڈرنے والے افراد ہو. ایسے چند آدمیوں کی جماعت بنائے اور یہ طے کرتے کہ میرے انتقال کے بعد کی جو جماعت ہے وہ جس کو آدمی بنائے وہ آپ کا امیر ہو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 صحابہ کے نام لیے کہ میرے بعد یہ حضرات مشورہ کریں گے اور مشورے کے بعد کسی کو مسلمانوں کا امیر بنائیں گے. اسی طریقہ کرایتاً کہہ دیا، صراحتاً کہہ دیا، اس طرح مجلس بنائی اور انہوں نے ان کو منتخب کیا. یہ طریقہ ہے. آج کی دور میں پورے عالم میں کم و بیش شاید ایک کا دوسرا ممالک کچھ نہ ہو، باقی عام طور پر جمہوریت کا دور ہے. انتخاب ہوتے ہیں اور انتخاب میں پبلک کا چناؤ میں جس کو ووٹ دیتی ہے اور جو کثرت سے ووٹ پاتا ہے وہ امیر بنتا ہے. شریعت اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آدمی باوجود اپنے اندر عمارت کی صلاحیت رکھنے کے، لیڈرشپ بننے کے قابل ہونے کے، وہ لیڈرشپ کا مطالبہ نہ کرے. مجھے صرف چاہیے، مجھے یہ چاہیے تو عہدہ طرف نہ کرے. شریعت کا مزاج ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چچازاد بھائی آئے. کہا یا رسول اللہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، پڑھے لکھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں، عمارت کرنا ہم جانتے ہیں، بلا علاقے کا ہمیں گورنر بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو عمارت طلب کرے ہم ان کو آگے نہیں بنا دیں. اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا نظام ہے. لیکن اس کے برخلاف جمہوریت کا نظام ہے، دنیا میں رائج ہے. اکثر ملکوں میں جمہوریت ہے اور اسی پر انتخابات ہوتے ہیں. اور ایسے وقت آپ دیکھتے بھی ہیں کہ جمہوریت پر سم لینے والے اپنے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے. ایسا کہنا چاہیے نہ کچھ کرنے کا سب کچھ کر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ جب جمہوریت کا دور ہو، پورے دنیا میں اکثر و بیشتر ملک میں ایسا نظام ہو، ایسے نظام کے وقت بھی اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تعلیم تو یہ دیتا ہے اسلام کہ امیر اس طریقے سے وہ جماعت ان کو منتخب کرے اگر امیر اس کو طے کرے. لیکن اگر کہیں پر یہ نظام نہیں جیسے اس کو دنیا کا حال ہے تو ایسے وقت میں
جمہوریت کے نظام کے اندر مسلمان کس طریقے سے شرکت کرے. اسلام ایسا ناقص مذہب نہیں ہے کہ اس کے پاس رہنمائی نہ ہو. ہاں یہ ہماری بہت نادانی، بہت کمزوری اور بہت بڑی جہالت ہے کہ ہم اس سے ناواقف ہیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دین کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. دنیا سے صحیح سیاست مسلمانوں کی دین ہے اور ہمارا ذمہ نہیں. اس ملک کے راشٹر پتا جس کو کہا جاتا ہے مہاتما گاندھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو عادل و انصاف والی حکومت قائم کرنا ہے تو فاروق اعظم کے طریقے کو اختیار کرے. یہ کہتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، نہ اپنے معاشرت کا علم ہے، نہ اپنے اخلاقیات کا علم ہے، نہ اپنی عبادات کا علم ہے، نہ اپنے عقائد کا علم ہے. ہدایت کی سیاست کا علم ہو، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے. مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ جمہوریت میں ایک مسلمان کس طریقے سے شرکت کر سکتا ہے. سب سے پہلے میں عرض کروں گا، میں نے بھی کئی بتلایا تھا. ایک تو ہے ووٹ لینے والا اور ایک ہے ووٹ دینے والا. ووٹ لینے والے کو چاہیے کہ جب سے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، گاؤں کی، شہر کی، بستی کی، ضلع کی، ملک کی، صوبے کی ترقی کے لیے، تو ان کے مد نظر کام ہونا چاہیے کہ مجھے اس پرجا کی خدمت کرنا ہے، مجھے اپنے ملک کے باشندوں کو راحت پہنچانا ہے. یہ جمہوری ملک ہے جس میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور دستور نے ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق دیے ہیں. مجھے اس طریقے سے اس ملک میں، اس گاؤں میں کام کرنا ہے کہ سب کو اس کے جمہوری حقوق ملے. لہٰذا کوئی ایسا لیڈر یا کوئی ایسی جماعت جو جمہوریت کو ختم کرنا چاہے، کسی خاص قوم کے حقوق کو ضائع کرنا چاہے، شریعت اسلام ایسے آدمی کو ووٹ دینا حرام قرار دیتی ہے. جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو ووٹ دیا جائے جس کا نتیجہ ہے کہ جمہوریت کے اعتبار سے جو حقوق ہے وہ پائمال ہو جائے. مثال کے طور پر ہندو مذہب ایک مذہب ہے، ملک کی آزادی میں اس کے لیے کچھ حقوق ہیں. مسلمان ہمارا مذہب ہے، دین اسلام، دین حق ہمارا مذہب ہے. ملک کے بندھارن میں اور ملک کے دستور نے ہمیں بہت سارے اختیارات دیے. سکھ ان کا ایک دھرم ہے، ان کو حکومت نے بہت سارے حقوق دیے. تو جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، ہندوستان کا دستور ہر ایک کو ان کے حقوق بنیادی طور پر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مذہب والا اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر قائم رہے اور حدود کی رعایت کے ساتھ اپنے مذہب کا پرچار اور اشاعت کرے. ارے کیا ہے؟ اب اگر کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم ایسا نظام قائم کریں جس میں حقوق کو مارا جائے، کسی بھی قوم کے بندھارن میں جس قوم کو، جس مذہب کو جو حقوق دیے اس حقوق کو مارنے کی بات ہو، سیکولر ذہن نہ رکھتا ہو، اجتماعی ذہن نہ رکھتا ہو، عام انسانوں کے مفاد کا ذہن نہ رکھتا ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی کام ہو، ایک ہی قانون ہو، ایک ہی اصول ہو، ایک ہی لو ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. ایسی جماعت، ایسی پارٹی، ایسے افراد کی حمایت شرعاً جائز نہیں ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھیے، اس کرسی پر ہمارا یہ کام نہیں کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، فلاں کو ووٹ دیں، ہمارا کام نہیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ شریعت اسلام ہمیں اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتا ہے. اس سلسلے میں دو بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک شخص ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے، خوب کام کرتا ہے. ایک شخص ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھائی بھی رکھتا ہے، کام نہیں کرتا ہے. یہ جو شخص ہے جو اچھا ہے اور بڑے اچھے کام ہیں،
لیکن اس کا تعلق ایسی جماعت سے ہے کہ جو جماعت حقوق کی رعایت نہیں کرتی، حقوق کو پائمال کرتی ہے. تو اگر ایسی جماعت کا دستور ہی یہی ہو، ایسی جماعت کے افکار یہی ہو، سوچ یہی ہو، تو گھر سے وہ اچھا آدمی وہ توڑ لینے کی اجازت شریعت اسلامی ہے. اور ایک آدمی جو ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جو جماعت جو پارٹی جمہوریت کے ڈھانچے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، سارے مذہب کے حقوق کو ادا کرنا چاہتا ہے، ملک میں شانتی، امن، ملک میں اطمینان، ملک میں چین سکون، ملک کے انسانوں کی ضرورت کو معلوم کرنا اور ضرورت کو پوری کرنا، یہ جذبہ رکھتا ہے. لیکن اس کا جو آدمی ہے وہ آدمی بیکار ہے. تو خالی ایک فرد کے اچھے اور بیکار ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ہے اس کو دے دو، بیکار ہو تو نہ دے. اصل یہ چیز دیکھا جائے گا کہ اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والی جتنی پارٹیاں ہیں، سیکولر ذہن کون رکھتا ہے، اجتماعی ذہن کون رکھتا ہے، حقوق انسانی کس کے اندر ہے. ایسی بات ہوتی ہے تو ہر آدمی جنہوں نے اپنی پارٹی کا انتخاب کیا ہے، بھائی یہ فلاں پارٹی میں، یہ فلاں پارٹی میں، یہ فلاں پارٹی میں، تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں پارٹی خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے. ہر پارٹی کا نمائندہ دوسری پارٹی کو خراب کہہ سکتا ہے، کہے گا، اور کہنے کے بعد اس کے عیوب بھی بیان کرے گا کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. ایک بات ایسے وقت میں شریعت اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر واقعتاً لوگ اچھے ہیں کسی بھی پارٹی میں، یا پارٹی اچھی ہے، لیکن حال یہ کہ ہمارے سامنے سب کے نقائص زیادہ ہے، خیر اور بھلائی کم ہے، تو شریعت اسلام کی تعلیم اس وقت یہ ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کرے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ایک جماعت کو ہم نے دیکھا جو مسلمانوں کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے یا جمہوریت کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے، دوسری جماعت ہے وہ مفید نہیں ہے، تو ظاہر یہ چیز ہے جو مفید ہے اس کو دینا ہے، جو مفید نہیں اس کو نہیں دینا ہے. لیکن پریشانی اس وقت تو ہوتی ہے جب ہر جماعت میں کچھ خوبی بھی ہے، ہر جماعت میں کچھ خامی بھی ہے. اب کیا کریں؟ ایسے وقت میں اصل یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اپنے نظریات، ان کے اپنے خیالات اس ملک کے سلسلے میں کیا ہے. وہ ملک میں جمہوریت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کا نعرہ لگاتی ہے، یا جمہوریت کو ختم کرنے کا نعرہ لگاتی ہے، کسی خاص مذہب کو فریب دے کر دوسرے مذہب کے لوگوں کو مجروح کرنا چاہتی ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر ضروری ہے کہ جس جماعت سے، جس پارٹی سے اسلام، اہل اسلام اور جمہوریت کی بقا ہے اس کو دینا چاہیے. دوسری بات، ہمارے یہاں جو الیکشن ہوتے ہیں، ان الیکشن میں بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اب تو وقت بھی گزر چکا ہے اور گھر دیے گئے ہیں، اب واپس کھینچنے کا بھی سوال نہیں. لیکن اس وقت میں بھی میں اپنے تمام بھائیوں سے، مسلمان نہیں پورے گاؤں کے سارے بھائیوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، بڑے درد دل کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جو جمہوریت کا لحاظ رکھتا ہے، سیکولر عزم رکھتا ہے، اور جو انسان کی بہبودی اور فلاح رکھتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں. باعتبار جماعت کے، باعتبار پارٹی کے، باعتبار ہر سے ہم اس کا ساتھ دیں. دوسری بات، جب اس طریقے سے الیکشن کا وقت آتا ہے، الیکشن ہوتا ہے اور اس الیکشن میں ایک پارٹی جیتتی ہے، دوسری پارٹی ہارتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. دنیا کا یہ کھیل ہے. جیتنے والی پارٹی کی کیا فرائض ہے اور ہارنے والی پارٹی کی کیا فرائض ہے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انتخاب کے بعد جب ایک لیڈر جیت جائے تو بہت بڑا جلوس نکالے، تالیاں بجائے، بم پھوڑے، پٹاخے پھوڑے، اور اس کے بعد ہارنے والی پارٹی کو جتنا ذلیل کر سکتا ہے اتنا کرے. یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، اور شریعت تو بہت بلند و بالا پاکیزہ چیز ہے. ان دنیا کے بڑے دیکھی انسانوں کا بھی یہ سیوا نہیں ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی ہے
کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں ایک پارٹی جیتتی ہے ایک پارٹی ہارتی ہے، لیکن اس کے بعد آپس میں دشمنی عداوتیں ایک دوسرے کے خلاف برسرے بہتار ہونا، ایسی جانی دشمنی جو ہے کہ وہ پارٹی جو ہاری ہے وہ ہمارے پاس اور وہ جو جیتی ہے وہ ہے کہ ان کے درمیان ایسی دشمنی ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ عقل مندی دیکھیے، عقل مندی یہ ہے بڑی بڑی پارٹیاں جن میں ایک صدر جیتتا ہے ملکی پیمانے پر اور ایک صدر ہارتا ہے ملکی پیمانے پر، تو ہارنے والا جو صدر ہے وہ جیتنے والے صدر کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ اس کو نوازتے ہیں۔ جو اصل صدر ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اتنے سارے پاپڑ بیلے، وہ تو جیتنے اور ہارنے کے بعد ایک ہے، کوئی بات نہیں، چاہے دکھلانے کے لیے ایک ہو چاہے حقیقت میں وہ ایک ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب آپس میں اس طرح ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو لڑائیاں شروع ہوتی ہے تو ایسی لڑائیاں کہ سال تک ایک دوسرے کے خلاف برسرے بہکار۔ یہ نادانی بلکہ بیوقوفی اور جہالت نہیں تو کیا ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھو ووٹ کی شرعی حیثیت ہے شہادت، ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں ہم اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس بستی کی ترقی کے لیے ہمارے لیے آدمی مفید ہے، یہ شہادت ہے۔ اور جھوٹی شہادت کو اللہ کے رسول نے زبردست بڑا گناہ فرمایا ہے، قرآن و حدیث میں بے شمار وعید اس سلسلے میں موجود ہے، جھوٹی گواہی دینے کے سلسلے میں۔ اور شریعت اسلام سے یہ بتلاتی ہے کہ ووٹ دینا جہاں شہادت کا حکم رکھتا ہے وہاں سفارش کا حکم رکھتا ہے، وہاں وکالت کا حکم رکھتا ہے، تبدیل نہیں ہو چکا ہے۔ مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ اگر ہمارے خیالات میں فرق ہے، ہمارے خیالات الگ الگ ہیں، تو سب سے پہلے دوبارہ پھر غور و فکر کریں اور غور و فکر کرنے کے بعد انتخاب کریں اس چناؤ کا، اس ممبر کا جو ہمارے لیے قانونی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے ملک و ملت کے لیے بھی کامیاب ہے اور ساتھ ساتھ میں جمہوریت کے لیے بھی مفید ہے۔ مصیبت ہماری ہے، ہم نے ایک پارٹی کا انتخاب کیا، اب تو اس کو ہم پکڑتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں چاہے وہ اچھی ہو تو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اچھی نہیں ہے تو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ حق کا، خیر کا، بھلائی کا ساتھ دینا چاہیے، برائی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ پھر بات مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب میرا ایک پارٹی سے تعلق ہے، اس کے خیالات بدل گئے، اب میں کیا کروں گا، ووٹ نہیں دوں گا، آپ نے تو کوئی ساتھ نہیں دے دو، یہ بھی غلطی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمہوری ملک میں آپ کو جو ووٹ کا اختیار کیا ہے، بعض مرتبہ اس ووٹ کو ادا کرنا وجوب کا درجہ، واجب کا درجہ ہو جاتا ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد کھڑے ہیں کہ جن سے ملک کو، ملت کو، مذہب کو، انسانیت کو، جمہوریت کو قطعی اور یقینی طور پر نقصان ہی نقصان ہے۔ ایسے وقت میں اس کے خلاف جو آدمی کھڑا ہے، جس کے وہاں نقصان نہیں ہے یا جس کے یہاں اس کے مقابلے میں نقصان کم ہے، ان کو ووٹ دینا واجب ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گا میں اپنے بھائیوں سے کہ اب بھی دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، کون مناسب ہے، اپنے تعلقات، اپنے اختیارات، اپنے اختلافات، اپنے جھگڑے کو چھوڑ کر یکجہتی کے ساتھ ہم آئے کہ ہمیں کس سے ووٹ دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اپنے اپنے خیال اور فکر سے ہم نے کسی کو ووٹ دے دیا، ووٹ دینے کے بعد ایک پارٹی جیت گئی اور ایک پارٹی ہار گئی، تو ہمیں جیتی ہوئی پارٹی میں آ کر فخر و غرور نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائی، ووٹ لینے کا سب سے بہترین کام تو خدمت خلق ہے، اور انسانیت کی عقل مندی ہے کہ جو خدمت خلق کرے اس کو ووٹ دیا جائے، جو خدمت خلق نہ کرے اس کو ووٹ نہ کیا جائے، لیکن پارٹی کے عزائم کا لحاظ رکھتے ہوئے، پارٹی کے خیالات کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ووٹ کو بٹورنے کے لیے کوئی سازش کر دی جائے۔ اس
لیے ہمیں اپنے مذہب کی، اپنے ملت کی اور اس ملک کی جمہوریت کی حفاظت ہم سب پر ایک فریضہ ہے. اس فریضے کی ادائیگی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ آدمی غور و فکر کے ساتھ بھی کام کرے. اور میں پھر آپ سے کہوں گا، اگر ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت سارے کھڑے ہیں، کوئی جیت جائے گا کوئی ہار جائے گا، لیکن جیتنے کے بعد ایسے جلوس، ایسی حرکتیں کہ جس سے ایک مسلمان کو ٹھیس پہنچے نہیں ہونی چاہیے. اور ہارنے والا وہ بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے جیتنے والے کو تکلیف ہو. نہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے پارٹیوں میں آ کر ہمیں اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے مذہب کو فائدہ پہنچانا ہے، نقصان سے بچانا ہے. اس جذبے کے ساتھ میں بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا، جو مسلمان بھائی، جو بہنیں اس میں شریک ہیں، نمازوں کا اہتمام کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی دینداری دیکھنا ہو تو نمازوں کا اہتمام سے، وہ زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر اور کاموں میں غفلت اور کاموں میں لاپرواہی بہت ہو سکتی ہے. میں سب سے عرض کروں گا اس بات کا لحاظ رکھیں. اور یہ بھی عرض کروں، اختلاف بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف کے بعد دشمنی کو باقی رکھنا، دشمنی کو بڑھانا، یہ بے انتہا بری چیز ہے. مجھے یاد آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے چچادار بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ. ان دونوں کے غلام تھے، ان غلام کے آپسی تعلقات کی وجہ سے ان دونوں میں کچھ غلط فہمی ہوئی، اور غلط فہمی کی وجہ سے دونوں کے تعلقات میں کشیدگی آئی، بولنا ایک دوسرے نے بند کر دیا. حضرت عبداللہ ابن جعفر ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان بول چال بند ہو گئی. 3 دن ہو گئے، تیسرا دن ہوا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ حضرت حسین کے پاس جائیے، بعد میرا سلام کہیے، اور اس کے بعد کہیے کہ میں آپ کو معافی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ آئے اور معافی مانگ لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قاصد پہنچا تو حضرت حسین فوراً کھڑے ہو گئے اور فوراً نکلے اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس آئے اور آنے کے بعد معافی تلاشی کی. کیوں؟ کہا حضرت عبداللہ سنانے لگے کہ آپ کے نانا سے میں نے یہ سنا ہے کہ کسی مومن کی شان یہ بات نہیں ہے کہ آپس میں 3 دن سے زیادہ بیر رکھے، دشمنی رکھے، عداوت رکھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر خود کیوں نہیں گئے؟ دیکھو مسلمان کیسا ہوتا ہے، آج ہم مسلمان ہیں، مسلمانی ہم سے ختم ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر کیوں نہیں گئے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر اس لیے نہیں گئے. حضرت عبداللہ ابن جعفر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی کے نواسے حسین، یہ فضیلت میں حاصل کرنا چاہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو مومنوں کے درمیان آپس میں نااتفاقی ہو اور پہلا شخص پہل کرے، چاہے وہ قصوروار ہو یا نہ ہو، صلح کے لیے جو پہل کرے وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ بندہ ہے. اے اللہ کے نبی کے نواسے، یہ فضیلت میں آپ کو دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پہل نہیں کی، ورنہ میں تیار تھا. اگر حسین آپ نہیں آتے تو میں چل کر آپ کے پاس آنے کے لیے تیار تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ نبی کے نواسے ہیں اور صحابی رسول ہیں، میں یہ فضیلت بجائے خود حاصل کرنے کے آپ کو دے دوں کہ آپ اس کام کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے. میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، دلوں کے حسد کو، دلوں کے کینے کو، دلوں کو بغض کو، دلوں کی عداوت کو ان معمولی سلطنت کے خاطر، ان معمولی ووٹ کے خاطر، ان معمولی سیٹوں کے خاطر برباد نہ کریں. اپنے تعلقات کو برقرار رکھے، اپنے تعلقات کو بحال رکھے اور یہ جذبہ لے کر آئے کہ ہم کام کریں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، قوم ملت کو راحت پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ان کئی باتوں پر ہمیں عمل کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.